मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हज़रत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा, इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो? लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है, कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब यहाँ ये भी है कि उतने मुख्तसर वक्त में नमाज असर की सुन्नतों से फर्ज के बीच में ये कसीदा मेराज का पूरा होना, ये भी मेरे आका के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है, मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस क्या क्या एतराजात करता है, क्योंकि अब के जमाने के लोग हर थ्योरी को साइंस पर परख कर के देखना चाहते हैं। साइंस का हाल यह है, यह हवा से खमसा जो 5 चीजें, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत और पकड़ने की ताकत, ये 5 चीजें, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन पांचों के सामने जो चीज है साइंस उसी को मानती है, उसके अलावा नहीं मानती। अकल इनकी सिर्फ ये 5 चीजों के बीच में ही है। यानी चीज कोई भी आप बताओ साइंस को, उनका कहना है या तो वो पकड़ने में आना चाहिए, या तो देखने में आना चाहिए, या सुनने में आना चाहिए, या सूंघने में आना चाहिए, या चखने में आना चाहिए। इनमें से कोई चीज हो तो वो चीज है, नहीं तो चीज ही नहीं, साइंस के नजरिए है। लेकिन अब वाकई मेराज न पकड़ने में आएगा, न सूंघने में आएगा, न चखने में आएगा। अब अभी अगर सुनना चाहे तो सुनने में भी नहीं आएगा। कैसे? अब इस साइंस के एतबार से वो कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, साइंस पहले कुछ चीजें इजाद करती है और उसके बाद फिर खुद ही इनकार भी करती है। उनके नजरिए बदलते जाते हैं। पहले डार्विन का नजरिया था कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, हाँ वो बेचारे चले गए, उसके बाद लोग बदलते गए नजरिए। हाँ वो रहे होंगे, हम तो नहीं। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और जो बाकी बच्चे हैं बंदर, उनका क्या कसूर है? वो कब बनेंगे? हम तो उनका भी इंतजार कर रहे हैं, उनमें भी कोई बाबू आ जाए। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गए, डार्विन का नजरिया था, लेकिन बाद में इस नजरिए का इनकार हो गया, और उसके बाद कई नजरिए आते रहे। और फिर ये 20वीं सदी के शुरू में 1906 में गालिबन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई नजरिए पेश किए। बड़ा साइंटिस्ट है और उसके पीछे पूरी दुनिया आज भी भागती है, और उनको ऐसा लगता है वो जो बता दे वही सब है। धोखा भी हो सकता है, और हर तरक्की के बाद पिछली चीजें छोड़ दी जाती हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है, नई नई इजादात मालूम होती। पहले दुनिया ये कहती थी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती तो उसको मानना भी नहीं है, जो नहीं दिखती उसको मानना भी नहीं। बाद में फिर साइंस ने जब टेलीस्कोप पैदा किया, दूर देखने वाली चीजें, माइक्रोस्कोप पैदा किया, खुर्दबीन और दूरबीन जिसको कहते हैं, और उसके बाद माइक्रोवेव डिटेक्टर जो शुआओं को भी गिरफ्तार करके लोगों के यानी दिखा सकता है। तो ये सब जब मशीनें पैदा होने लगी तो साइंस कहने लगा कुछ और भी चीजें हैं दुनिया में, यानी सितारों से आगे जहां और भी है। अब मानने लगे और आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद मैं कहता हूं अकल के अंधों को, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर के मुनकिर हैं, हुजूर को ये सफर क्यों दिया गया था? ये साइंस के लिए ही है। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि हर नबी को जो मौजज़ा दिया गया है, उस जमाने की जो सबसे आला चीज थी उसे चैलेंज करते हुए मौजज़ा दिया गया। उस जमाने के जो लोग सबसे बड़े तरक्की याफ्ता होते थे, उनको चैलेंज करने के लिए नबी को मौजज़ा दिया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू अपने उरूज पर था। मूसा अलैहिस्सलाम को लकड़ी का आसा ऐसा दिया गया कि जमीन पर डालें तो सांप बन जाए, और उसके बाद उठा लें तो फिर लकड़ी बन जाए। जेब में हाथ डालकर मूसा अलैहिस्सलाम निकालते तो हाथ ऐसा चमकता कि रात उजाली हो जाती। ये दे वैसा, ये 2 मौजज़े थे। उस जमाने के जादूगर हैरत में थे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो छोटी छोटी रस्सियों से वो भी सांप बना लेते थे। अब मैं आपको बता दूं मौजज़े और जादू में फर्क क्या है। आप सोचेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन के जादूगरों के साथ हुआ था। मैं पूछ रहा हूं, टाइम कोई मसला तो नहीं है? हाँ, आज मेराज की शब है, किसी को जाना है, मैं पाबंद नहीं करता, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसे बैठना है वो बैठ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। अब आप कभी ये सोचते हैं कि जादूगर वहां पूरे आए थे फिरौन के बुलावे पर,
سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ، موسیٰ اپنا دکھائیں گے. سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، بڑا اژدہا بن گیا اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے، کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے، ارے اور دکھاتے، اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں، کرتے ہیں نا میجیشین. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ، یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی، وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوٹل بوٹل ہی ہے، لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے، رسیاں ڈالے تو صحیح، دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا، وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے، جادوگر نظر بندی کرتا ہے، نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے، حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو، اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے، بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا، بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑی کوڑ کے بیمار، برس سفید داغ والا، آج تک اس کا علاج نہیں. یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے، لیکن برس کی بیماری، سفید وائٹ داغ جو ہے، اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا. کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی. مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ لوہے کی چیزیں بناتے تھے، الگ الگ نقشے بناتے. داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لوہا آپ ہاتھ میں لیتے، لوہا ایسا نرم ہوتا کہ آپ ہاتھ سے ہی پورے لوہے کو نقشہ بنا دیتے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ یہ تھا کہ لوگ الگ الگ بولیاں سیکھنے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی، ہر جانور اور ہر پرندے کی بولی سکھائی. کچھ مسئلہ ہے؟ ہر پرندے کی بولی سکھائی گئی. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اب سنیے توجہ کی بات، ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، آپ نے لکڑی ماری، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو، میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے، کوئی بھی اس نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، عقلیں عاجز ہو جاتی. ان کے زمانے کے جو جو چیلنجز تھے سب معجزے دیے گئے. اب توجہ، سید الانبیاء کی باری آئی، محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دینا تھا؟ کون سا چیلنج تھا حضور کے زمانے کا؟ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے جو جو تقاضے ہیں اسی اعتبار سے معجزے دیے گئے. رب ذوالجلال کے علم میں ہے، مولا کریم جانتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. اب جو معجزہ دینا ہے وہ قیامت تک چلنا چاہیے، جو معجزہ ہوگا وہ قیامت تک پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا معجزہ رسول کو دینا ہے، کیونکہ ان نبیوں کا زمانہ بھی لمیٹڈ تھا، امت بھی لمیٹڈ تھی. میرے رسول کا نہ زمانہ لمیٹڈ ہے نہ امت لمیٹڈ ہے، زمانہ قیامت تک ہے اور امت بھی بے حساب ہے. اب حضور کو معجزہ ایسا دینا ہے جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو، ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو. آپ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ نہیں دیا. ہر نبی رحمت، آخر الانبیاء کی امت کئی قسموں کی ہے. اس میں امریکہ والے بھی ہوں گے، افریقہ والے بھی ہوں گے، ہندوستان والے بھی ہوں گے، پاکستان والے بھی ہوں گے، عرب والے بھی ہوں گے، سب ہوں گے. سب کی طبیعتیں بھی الگ، سب کے خیالات بھی الگ، سب کی ترقیاں الگ، سب کا علم الگ.
لیکن ہیں سب آخر الانبیاء کی امتی. اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے. اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم. یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ ہم میں سے 12 سال کا لڑکا اٹھو, میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو, تمہیں اجازت میں دیتا ہوں, اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں, کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب. کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے, اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا. جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے, ہے بدلنے کی کوشش کی. ابھی 1 سال پہلے بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے, قرآن کہاں گیا اس کا اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں. نام بھی بدل گیا, دھرم بھی بدل گیا, بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, اور کہیں سڑک پر پڑے رہ گئے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں. بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے. ملتا تو کیا ملتا, ہاں سوکھا ویج ملتا, لیکن وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا. اور بعد میں آ گئے بیچارے. اب پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیا رکھیں, بیچ کا نام رکھنا ہوگا, کوئی بیچ کا نام. اسی لیے قرآن کو بدل دیا, زندگیاں بدل گئی, اسلام نہیں بدلا. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا. آج بھی چیلنج چل رہا ہے, امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج. اب دیکھیں ہر نبی, پھر ذہن میں بات رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا, ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا. رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی, میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, سائنس آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے, کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے, خلا میں پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے. اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ, میں تو وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, جو لامکاں ہے. اب سنو, اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا, اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کہتے ہیں اسپیس, ٹائم اور انرجی, ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے, اور ایک سفر نوری سال کا ہے. اسپیڈ آف لائٹ, اسپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, اسپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اسپیس اگر, ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ, اسپیس پر جانے لگے, اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں, سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ, آپ نے سنا ہوگا, نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ, بہرحال جو بھی ہے, ناسا ایک کمپنی ہے, ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے. تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی, اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے, اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے.
یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی. اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے. چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے, بہت لمبے سفر پر. آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں, لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے, سفر کر سکتا ہے. آدمی سفر کیا. اب ان کو آسٹروناٹ کہتے ہیں, جو خلا میں جاتے ہیں آسٹروناٹ. یہ لوگ جب جاتے ہیں تو کہا گیا ان کی رفتار کیسے ہونی چاہیے؟ 40,000 پر منٹ, 40,000 کلومیٹر پر منٹ کے سفر پر یہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے, کیا کیا تیاریاں چاہیے؟ ایک پریشر سوٹ ہوتا ہے, اور پھر ایک اس وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں ان سے بچانے والا ایک آلہ پورے جسم پر پہنایا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, آکسیجن انہیں چاہیے ہوتا ہے سانس لینے کے لیے. یہ ساری چیزیں پہن کر کے جائے تو ممکن ہے. اب سائنس کہتی ہے ممکن ہے, پہلے ناممکن تھا. سائنس اور ترقی کرو, میرا دین اور نکھرتا جائے گا, اور نکھرتا جائے گا. ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں, اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو. ہم اس کے منکر نہیں ہیں, جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے, اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے. اب ممکن ہے آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے. میں آپ سے بتا رہا ہوں, توجہ, وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے. اوپر اسپیس پہ جانا ہے, الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو, اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی. میں ساری چیزیں نہیں, سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے, یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے. اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا, اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے. ہاں, یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے, اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا, یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے. تو یہ ان کے نظریات ہیں. اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے, وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے. اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا. جب بیت الحرام, مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے, جبرائیل امین آئے, اٹھائے, اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس. اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, اور پھر دل نکالا گیا, اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیات سے بھرا تھا وہ دھویا گیا, اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا. آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا, اوپر اسپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا. تم جتنی ترقی کرتے جاؤ میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی, کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے, پریشر ہے, اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم, اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا. عزیزان گرامی وقار, اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے, تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے, لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی, بچہ ہوا, آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا, ایک بیٹی ہو گئی؟ کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات, لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی. روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا. تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھو, ایک نطفہ ہی تو گیا تھا, ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا, وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا, اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی, چہرہ کیسے بنا, کان ناک کیسے بنے, یہ ہاتھ پیر کیسے بنے, اور پھر باہر کیسے آیا, شکل گئی ایک قطرے میں تھی, بن کر کے کوئی اور شکل آئی ہے, تو یہ بھی تعجب کی بات. لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات, لیکن وہ عادت ہے. زمین میں بیج ڈال دیا, پودا اگایا, تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات. یہ ہے تعجب کی بات. میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو, کیوں نہیں پودا اگتا؟ کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں, درخت بنتا چلا گیا. اب آپ, یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی,
वो थी गेहूं के आटे की, जौ के आटे की, खाया था 4 टुकड़े करके, 5 टुकड़े करके, लेकिन जब अंदर गई तो बाद में पता चला कि कुछ हिस्सा गोश्त बना, कुछ हिस्सा खून बना, कुछ हिस्सा मनी बना, कुछ हिस्सा पीप बना और कुछ हिस्सा फुजला बनकर निकल गया। एक रोटी 5-5 चीजें कैसे पैदा कर रही, लेकिन ताज्जुब किसी को नहीं। क्यों? ये आदत है ये भी ताज्जुब की बात, लेकिन ये आदत है। अब आदत के खिलाफ कभी कोई काम होता है तो उसे कुदरत कहा जाता है। आदत के खिलाफ कोई काम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कुदरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे निजाम को हमेशा आदत से ही चलाता है। सब चीजें असबाब से होंगी, बच्चे माँ बाप से ही पैदा होंगे, शौहर बीवी होना चाहिए, यही आदत है। हाँ, यही आदत है। जमीन से ही सब्जा उगना चाहिए, यही आदत है। लेकिन मौला कभी कभार अपनी कुदरत को दिखाता है, कभी कुदरत को दिखाता है। तब दिखाना हो तो बगैर बाप के सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। अकल कहती ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों? इसलिए कि आदत नहीं, देखा नहीं था। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कुदरत है। और अगर मौला ताला को ये आदत है, आदत तोड़ करके मौला इस कानून को तोड़ करके कुदरत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है। कभी रब ताला फरमाता है तुम तो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए, वो मौला इससे बड़ी कुदरत तो आदम अलैहिस्सलाम में दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना माँ है, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, ये कुदरत है। हर ऊंटनी कहां से पैदा होगी? बच्चा, ऊंटनी का बच्चा किससे पैदा होगा? ऊंटनी से ही पैदा होगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, पत्थर से ऊंटनी पैदा होगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये आदत नहीं, ये क्या है? कुदरत है, ये कुदरत है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में आदत भी है और कुदरत भी है। कुदरत क्यों दिखाता है? मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है। आप सुनो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे, उनको एक बस्ती नजर आई जो उजड़ी हुई थी। पूछा है अल्लाह क्या इसको फिर तू दोबारा जिंदा फरमाएगा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, 100 साल के लिए सुलाया। 100 साल सोए रहे। अब मुझे बताओ, 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो उनका जिस्म भी सही सलामत है, सब कुछ सामान भी सलामत है, लेकिन उनको क्या लग रहा था? जमाना कुछ गुजरा ही नहीं, आधा दिन हुआ होगा। आमतौर पर 100 साल किसी के मर जाने के बाद जिस्म सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदत के मुताबिक नहीं, कुदरत का इजहार फरमाया। ये क्या है? ये कुदरत है। अब सुनिए, नबी को जो मौजज़ा दिया जाता है ये आदत नहीं होती, ये कुदरत का इजहार होता है। ये क्या होता है? कुदरत का इजहार। हैंड पाइप से जब आप चलाते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है? नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है क्या है? महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा। सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को यह जलवा देता है। महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकल आया है। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं। सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपना रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था? अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था? सब मानते हैं ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया
کہ ابھی زمانہ 1,00,000 سال بھی چلے میرے محبوب کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا, رسول کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا. اسی کو اب ہم ختم کرتے ہیں میرے عزیزوں. معراج کا فلسفہ حقیقت میں کوئی واقعہ, کوئی قصہ, کوئی کہانی نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایمان اور نفاق کو پہچاننے کی کسوٹی ہے. یہ نفاق اور ایمان کو پہچاننے کی کسوٹی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مجلس مبارک فرمائے کہ آج یہ جگمگاتے ہوئے چہرے اور یہ کھلکھلاتے ہوئے چہرے اور دلوں کے اندر یہ خوشی رکھتے ہوئے چہرے یہ کسی اور کے لیے نہیں, اپنے رسول کے لیے ہیں. ہم رسول پاک کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے خوشی آ ہی جاتی ہے, اور جس کو جن کے تذکرے سے خوشی ہوتی ہے وہ جائیں ان کی محفلوں میں, ان کے جھنڈے اٹھاؤ, ان کے نعرے لگاؤ. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے, آج بھی رسول اللہ کے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ, لب پہ نعت پاک کا نغمہ, اپنا سب کچھ گنبد خضرا. وآخر دعوانا الحمدللہ.